الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت جو تلاوت ہوئی، آیت نمبر 7، کافی مشہور آیت ہے، عام طور سے بہت سارے لوگ اس آیت سے واقف ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی شکر اور ناشکری کے تعلق سے آج کے درس قرآن میں کچھ باتیں کہنے کا ارادہ ہوا ہے، تاکہ کہنے والے اور سننے والوں دونوں کو فائدہ ہو جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری ہوگی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر معالف القرآن کافی مشہور تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تو فرما دیا کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن ناشکری پر اللہ کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ وضاحت سے اور صاف صاف بیان نہیں کیا۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ ناشکری کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہیں گے معاملہ فرمائیں گے، وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر دیکھیے، اس کو ایک ہم نئے طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تاکہ اچھی طرح بات ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ شکر ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک ہاتھ پاؤں سے، یعنی جسم کے دوسرے حصوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ناشکری ایک زبان سے ہوتی ہے اور ایک ناشکری انسان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے حصوں سے ہوتی ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھوں کا ہونا، اس آنکھوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو دیکھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کی نعمت کا حال تو آپ اندھوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اگر نابینا لوگوں سے بھی نہ بھی پوچھیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی آنکھوں میں مرچ گر جائے یا آپ کی آنکھوں میں ریت چلی جائے، دھول چلی جائے، آپ چند لمحوں کے لیے ساری کائنات آپ کی آنکھوں میں اندھیری ہو جاتی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ آنکھوں کا اچھا ہونا، اس کائنات کا دیکھنا، اس کائنات کی خوبصورت چیزوں سے لطف اندوز ہونا، مزے اٹھانا، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ آنکھوں کی نعمت پر ایک بندہ، ایک بندی وہ ہے جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ زبان کا شکر ہے، لیکن اس آنکھوں کی ناشکری یہ ہوگی کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اور نعمتوں کی ناشکری یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ تو ایک زبان کا شکر ہے اور ایک ہاتھ پاؤں اور دوسرے حصوں کی ناشکری ہے۔ ایک زبان کی ناشکری اور جسم کے دوسرے حصوں کا شکر گزار بننا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، ہم میں سے کسی بھائی یا بہن کے پاس کھانا بچ گیا، کھانا بہت بڑی تعداد میں، زیادہ مقدار میں بن گیا ہے۔ کھانا اور رزق کا ملنا آج کی تاریخ میں اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے، رزق ہمیشہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے رہا۔ آج جب بیماری نے اور اس وائرس کی وجہ سے دنیا کے بڑے اور چھوٹے سبھی کاروبار بند ہے، کسی انسان کو 2-3 وقت کی روزی روٹی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کسی کے خاندان اور کسی کے گھر میں کھانا زیادہ مقدار میں بن گیا ہے، اب کچرے کے ڈھیر کے پاس لے جا کر کھانا پھینک رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں اور کھانے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، یہ شکر کرنے والے بندوں میں شمار ہوں گے یا ناشکروں میں شمار ہوں گے؟ میرے اور آپ میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ زبان سے شکر گزاری ہی اصل نہیں، ہاتھ پاؤں سے شکر کا ادا کرنا بھی حقیقی اور اصلی بات ہے۔ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کو بہت ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، زبان کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو،
اپنے جسم کے حصوں کو بھی اللہ کا شکر گزار بنائیے، اپنے جسم کے حصوں کو بھی اللہ کا شکر گزار بنائیے، نعمتوں کو محسوس کیجئے۔ نعمتوں کا احساس آج ہم میں سے بڑی تعداد کے اندر سے نکل چکا ہے۔ سڑک پر سے بہت بڑی گاڑی گزر جاتی ہے، دل میں فوراً خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ بڑی کار، بڑی گاڑی ہوتی۔ کسی بڑے بنگلے کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ بنگلہ، یہ بہت بڑی بلڈنگ اور گھر ہوتا۔ اس خیال کا دل میں پیدا ہونا یہ ناشکری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس موجود چھوٹی گاڑی کا ذلیل اور حقیر ہونا دل میں آ جائے۔ جیسے کوئی سڑک پر سے جا رہے ہیں، بائک ہے ساتھ میں، اور بازو سے 20-30 لاکھ کی کار گزر گئی، فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنی اچھی گاڑی ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ اور پھر دوسرا خیال دل میں پیدا ہوا کہ میرے پاس تو یہ چھوٹی سی کھٹارا بائک پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے یہ ناشکری ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سڑک پر سے گزرتے ہوئے ایک بلڈنگ کو دیکھا گیا کہ اس پر کلر ہو رہا ہے اور اس پر لاکھوں روپے کی چیزیں خرچ ہو رہی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ بڑا بنگلہ، بڑی بلڈنگ ہوتی۔ یہ خیال تک تو ٹھیک تھی بات، لیکن گھر گئے تو اپنا پرانا اور چھوٹا گھر دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوا، ایک تو اس کے پاس بڑی بلڈنگ ہے اور ایک میرے پاس گھر کے نام پر یہ 2-3 کمروں والی چیز موجود ہے۔ یہ بھی کوئی گھر ہے؟ یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سخت ناشکری ہے، سخت ناشکری۔ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہوٹل میں پکنے والی شاندار چیزوں کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی اس ہوٹل کی بڑی مہنگی اور بہترین مزیدار چیزیں کھاتا۔ گھر آئے تو وہی آلو، وہی بھنڈی، وہی ترکاری اور وہی چیزیں پکی ہوئی ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا ایک تو پیسے والے وہ مہنگی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ایک میں غریب کہ میرے پاس یہ سستی ترکاریاں موجود ہیں۔ پہلے خیال کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ دوسرے خیال کا پیدا ہونا سخت ناشکری ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے انہوں نے واقعہ بیان کیا اور پھر لکھا بھی اپنی کتاب میں۔ ان کے چپل چوری ہو گئے، یا ان کے پاس ایک وقت غربت کا ایسا آیا کہ چپل پاس نہیں تھے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مالداروں کے پاس تو کئی جوڑی چپل ہوتے ہیں، میرے پاس ایک جوڑی چپل تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، چوری ہو گئی، اور میں تو ننگے پیر ہوں۔ مسجد گئے، نماز پڑھ کر باہر نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں، محنت کر سکتا ہوں، مزدوری کر سکتا ہوں، کل کے دن 4 پیسے جمع کر کے چپل تو خرید سکتا ہوں۔ یہ لنگڑا آدمی کہاں چلے پھرے گا اور کہاں سے پیسے جمع کرے گا؟ مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آج آپ نے سحری کی ہے، آپ نے اپنے ذاتی گھر میں سحری کی ہے، آپ نے کرائے کے گھر میں سحری کی ہے، چھت آپ کے اوپر موجود ہے۔ میں نے کل دیکھا ہے بعض لوگوں کو جو دوسرے اسٹیٹ کے رہنے والے سڑک پر جا رہے ہیں، سخت گرمی میں 12-1-2 بجے کا وقت ہے، اپنے پیٹھ پر کافی وزنی سامان رکھ کر چل رہے ہیں دھوپ میں۔ کیوں؟ ان کا گھر یہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور دوسرے اسٹیٹ میں ہے۔ آپ بیماری کے ان دنوں میں، وائرس کے ان دنوں میں اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں۔ ایک دروازہ آپ کے گھر پر ہے، چھت آپ کے سروں پر ہے، ذاتی لباس آپ کے جسم پر ہے، صاف ستھرا لباس ہے، نیا نہیں ہوگا، صاف ستھرا تو ضرور ہے۔ آپ نے کسی سے مانگ کر نہیں پہنا ہے، آپ کے دسترخوان پر جو چیزیں ہیں وہ کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہیں۔ ہاں سستی ہوں گی، ترکاریاں ہوں گی، کم قیمت کی ہوں گی، لیکن ہیں تو محنت کی کمائی آپ کے دسترخوان پر موجود ہے۔ میں نے ایک دل خراش منظر ایک وقت ایسا بھی دیکھا تھا، کئی مہینوں پہلے کی بات ہے۔ ایک سول ہاسپٹل میں، ایک سرکاری ہاسپٹل غالباً تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، اور جو مریض تھے وہ اپنے اپنے برتنوں میں کھانا لے رہے تھے، لیکن ایک آدمی کے پاس برتن بھی نہیں تھا، اور جو لوگ کھانا تقسیم کر رہے تھے انہوں نے اس کے سامنے فرش پر کھانا ڈال دیا، چاول کے دانے فرش پر ہیں۔ وہ غریب آدمی بھوکا تھا، اس نے اسی کھانے میں سالن بھی ملایا، فرش پر نوالا ملا کر کھانے لگا۔ تصور کیجئے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آدمی کتنا
بھوکا اور پیاسا تھا اور کتنا گر چکا تھا کہ برتن کے بغیر فرش پر جہاں لوگ چل رہے ہیں، میرے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ فرش پر کوئی چیز گر جائے تو بچوں کو اٹھانے نہیں دیتے ہیں، کچی چیز گر جائے جس کو دھول لگ سکتی ہے دھو کر بھی نہیں کھاتے، پھینک دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ آدمی دواخانے کے اس فرش پر کھانا ملا کر سالن کے ساتھ کھا رہا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد آج بھی ایسی ہے جو آسمان کے نیچے سوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد آج بھی ایسی ہے جن کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، کروڑوں کی تعداد آج بھی ایسی ہے جن کو کسی بھی زبان میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، کروڑوں کی تعداد آج بھی ایسی ہے جن کو دنیا کی کوئی زبان پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کو اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیجئے، ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کیجئے، اور یہ اصول یاد رکھیے، نعمتوں کا حقیقی شکر وہ ہے جو بندہ اپنے جسم سے ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے نہیں۔ زبان کا شکر بھی شکر ہے، اس پر ثواب مل جاتا ہے، نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حقیقی شکرانہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں ہرگز بھی استعمال نہ کرے۔ آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے، نعمت نہ ملتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن معاملہ جب یہ ہوتا ہے کہ نعمت مل جاتی ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں نوکری نہ ملنے پر پریشان ہیں، نوکری مل جاتی ہے پہلی دوسری تنخواہ پر بہت بڑا ٹی وی خریدا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی شکر گزاری ہوئی، یہ تو اللہ کی ناشکری ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ناشکری کرنے والوں کے لیے بڑا سخت رویہ اپناتے ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم ناشکرے بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہیں، لائق حمد اور قابل تعریف ہیں۔ شکر کرتا ہوں تو اس شکر کا فائدہ مجھے ملے گا، ناشکری کرتا ہوں ناشکری کا وبال بھی مجھے ہوگا۔ میرے شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے اور مرتبے میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نعمتوں کو محسوس کریے، اپنے اطراف کی نعمتوں کو محسوس کریے۔ جو لوگ اپنے ملک میں نوکری کرتے ہیں، کماتے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری نوکری فلاں دوسرے ملک میں لگ جاتی، ہم بھی باہر جا کر پیسہ کماتے۔ یہ خیال تک تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے ملک میں موجود نوکریوں کو چھوٹا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ پیسہ تو دوسرے ملک میں کمانے والے کما رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ یاد رکھیے اپنے ملک میں آپ کما رہے ہیں، کم کما رہے ہوں گے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، اپنے رشتہ داروں کے قریب ہیں، بھلے برے میں آپ ہی کام آتے ہیں اور بھلے برے میں آپ ہی کا ساتھ ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس موضوع کے تحت میں کہی جا سکتی ہیں، میں نے اشارے دے دیے۔ آپ حضرات سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور ویڈیو کو دیکھنے والی خواتین، مرد و خواتین، سب سے گزارش ہے نعمتوں کو محسوس کیجئے، نعمتوں کا شکر کیجئے، اپنے اعضاء کو شکر کرنے والا بنائیے، اور ہرگز بھی اللہ کی کسی نعمت کو اللہ کی ناشکری اور نافرمانی میں ہرگز بھی استعمال نہ کریے، کیونکہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم سب کے سب نافرمانی اور ناشکری اور کفر کرنے لگو گے اور زمین کے سارے لوگ بھی اگر ناشکرے اور اللہ کے انکار کرنے والے ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات سے بے نیاز اور لائق حمد اور قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں آج کے درس قرآن میں کہی گئی سنی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔